ہا اور میم کا مطلب ہے حامی و ناصر، ارواح، مرشد کائنات۔ کیونکہ ارواح احکام ربانی ہیں، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا ہے الروح من امر ربی، روح پروردگار کے حکم سے ہے، وما یعطیکم من العلم الا قلیلا، اور تم کو اس کی حقیقت کا زیادہ علم نہیں مگر قلیل علم دیا گیا ہے۔ مگر کیونکہ مرشد کائنات زمین پر الہی نمائندہ ہے اور اس کو ارواحوں کو پاک اور پاکیزہ اور منور کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور کیونکہ اس کو ارواحوں کو علم الہی عطا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور کیونکہ اس کو ارواحوں کو الہی دنیا کو آباد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور کیونکہ اس کو ارواح کی الہی دنیا کو آباد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس لیے اس کے علوم کی شروعات ہی روحوں کے علوم کو ظاہر کرنے سے کی گئی ہے، کیونکہ عالم اولی الامر یعنی ارواح کے عالم میں کیونکہ ارواح کی تربیت ہی درکار ہے، تاکہ پھر ان کو جامع جسم لطیف پہنا کر پروردگار کے قرب میں رہنے کے آداب سکھائے جا سکے۔ یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ناپاک عناصر کا مرکب اور مجموعہ ہے، اس لیے پاک اور پاکیزہ دنیا میں داخل ہونے کے لیے روحوں کو پاکیزہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک گناہوں سے 100% چھٹکارا نہیں مل جاتا ہے، روح اس لائق نہیں بنتی ہے کہ وہ پروردگار نور الہی کے نورانی و روحانی نظام میں داخل ہونے کے لائق بن سکے۔ اس لیے پروردگار عالم نے مرشد کائنات کو انسان کامل کا جامہ پہنا کر، انسان کامل کے اوصاف عطا فرما کر سبھی ارواح کی تطہیر کرنے کے لیے اپنے نور سے فیض عطا کر کے زمین کے باشندوں کو نور کی ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن کی اس باطنی تفسیر کا عامل بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے 2 چیزیں عطا کی ہیں، وَجَعَلْنَاهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور اور کتاب مبین۔ اپنا نور جس کو روح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں پیوست کر کے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور واضح کتاب یعنی ہر ایک چیز کو صاف صاف بیان کرنے والی کتاب، جس میں قرآن اور سبھی آسمانی کتابیں شامل ہیں، اور ان کتابوں سے وابستہ باطنی علوم الہی بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ الکتاب سے مراد یہاں وہ سب علوم الہیہ ہیں جو آج تک کائنات کی ارواحوں کی ہدایت و تعلیم و تربیت کے لیے آج تک کائنات کو علوم عطا فرمانے والی روحانی و نورانی ہستیوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حکم کے بعد بھی پروردگار عالم نور الہی نے فرمایا والکتاب المبین، اور واضح کتاب بھی اس مرشد کائنات کے ساتھ ہم نے آپ انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد نور الہی پروردگار عالم فرماتے ہیں بے شک یہ کتاب ہم نے برکت والی رات میں اتاری ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ انداز تکلم دیکھیے، نور الہی پروردگار عالم کا، پھر خود ہی اس برکت والی رات کو بھی آپ پروردگار عالم نور الہی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، کہ اس رات میں حکم الہی سے ہر کام فیصل کیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کام کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے پاس سے
جب حکم جاری ہو جاتا ہے تو بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں. اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ اپنے رب کی جانب سے رحمت ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، کیونکہ وہ ان انسانوں کو جو گناہوں کی گندگیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو روحانی و نورانی کلمہ عطا فرما کر، نور الہی سے وابستہ کر کے، روحانی گندگیوں سے پاک کر کے، روحانی خوبیوں سے مزین کر کے، اور رسول پھر انواع کو جو گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے درجے تک پہنچ گئی تھی، دوبارہ رضائے الہی کے مستحق بنا دیتے ہیں اور روحوں کو عشق الہی عطا فرما کر، ان کو دربار الہی کے آداب سکھا کر قربت الہی میں رہنے لائق بنا دیتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے رحمت الہی بن کر آتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم سمیع و علیم ہے. وہ جب روحوں کی پکار کو جو اس سے دور ہو کر بھی اس کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہوتی ہیں، ان روحوں کی پکار کو سن کر اپنے نمائندہ الہی کو رسول بنا کر، مرشد کائنات بنا کر، روحوں کو نور الہی سے جوڑ کر روحانی علوم عطا کر کے پاکیزگی عطا فرمانے کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے. اور ساری انسانیت کو کلمہ الہی سے، ذکر الہی سے، نور الہی سے مزین کر کے پاک اور پاکیزہ کرتا ہے. اس لیے یہ منصب ارشاد کا منصب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مرشد کو پوری کائنات کی ارواح کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ کر رہا ہے. جو روحیں بھی اپنی روحانی فیض حاصل کرنا چاہتی ہیں اور حقیقت میں وہ کلمہ الہی سے جڑنا چاہتی ہیں، نور الہی سے جڑنا چاہتی ہیں، ذکر الہی سے جڑنا چاہتی ہیں، تو انہیں ضروری ہے کہ وہ مرشد کامل کے دربار سے وابستہ ہوں، مرشد کامل سے فیض حاصل کریں اور اپنی روحوں میں کلمہ الہی، ذکر الہی، نور الہی داخل کرائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.